بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں زین علی۔ ناظرین کرام، پاکستان ایک بہت بڑا مقدمہ جیت گیا ہے، وہ مقدمہ جس کے اوپر گزشتہ کئی سالوں سے بات چیت کی جا رہی تھی، لیکن حقیقی طور پر جب اس پر بات چیت شروع ہوئی وہ سال تھا 2016، جب تحریک لبیک پاکستان نے پہلی دفعہ گستاخانہ خاکوں کے خلاف پاکستان کے اندر ایک بھرپور احتجاج کیا۔ تحفظ ناموس رسالت کے لیے سڑکوں کے اوپر تحریک لبیک پاکستان نے دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو بتایا، دنیا کے بڑے بڑے ممالک کو بتایا کہ یہ ہمارے لیے، یہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے ریڈ لائن ہے، اس کو آپ کراس نہیں کر سکتے۔ پھر 2018 میں ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے اقوام متحدہ میں جا کر اسلامو فوبیا پر بات کی۔ اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ بڑی انفارچونیٹ، ایک بدقسمت واقعہ ہوا فرانس کے اندر، جہاں پر تحفظ ناموس رسالت کے خلاف کام ہوا، جہاں پر ایک دفعہ پھر آقا علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی گئی، اور فرانس کی حکومت نے، میکرون نے، جو فرانس کے صدر ہیں، انہوں نے باقاعدہ طور پر اس گستاخی کو فریڈم آف ایکسپریشن کا نام دیا۔ وقتاً فوقتاً یہ بات چیت چلتی رہی، تحریک لبیک پاکستان کے اندر یہ مدعا اٹھاتی رہی، یہ مقدمہ لڑتی رہی کہ تحفظ ناموس رسالت کے لیے دنیا کی بڑی طاقتوں کو اکٹھا ہونا چاہیے، 57 اسلامی ممالک کو اکٹھا ہونا چاہیے، پاکستان ہر اس ملک کے اوپر پابندی لگائے، ان کے سفیروں کو ملک سے نکالے جو آقا علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ آج اس حوالے سے ایک بڑی زبردست خبر ہے۔ میں اس کو زبردست خبر اس وجہ سے کہہ رہا ہوں چونکہ جب کوئی بڑا ملک آپ کے نیریٹو کو سپورٹ کرتا ہے تو آپ کے مقدمے کی جیت ہوتی ہے۔ فریڈم آف ایکسپریشن کیا ہے؟ فریڈم آف ایکسپریشن کا معنی میرا خیال ہے ابھی تک دنیا کے بڑے بڑے اداروں کو، بڑے بڑے لوگوں کو سمجھ نہیں آیا، بڑے بڑے ملکوں کو سمجھ نہیں آیا کہ فریڈم آف ایکسپریشن کیا ہے۔ اگر ایک لمحے کے لیے یہ بتا دوں میں آپ کو، اگر آقا علیہ السلام کی شان میں گستاخی فریڈم آف ایکسپریشن کے زمرے میں آتی ہے تو پھر ہمیں بھی، یعنی کہ دنیا کے ہر انسان کو یہ اجازت ہے کہ وہ کسی بھی مذہب کے بارے میں بات کر سکتا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ نہ آقا علیہ السلام کی شان میں گستاخی فریڈم آف ایکسپریشن کے زمرے میں آتی ہے، نہ ہمیں یہ اجازت ہے کہ ہم کسی بھی اور مذہب کے متعلق کوئی بات کریں فریڈم آف ایکسپریشن کی آڑ میں۔ آج رشین پریزیڈنٹ پیوٹن نے اس حوالے سے بڑا ہی زبردست سٹیٹمنٹ دیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی جیت ہے، یہ تحریک لبیک پاکستان کی جیت ہے، یہ پاکستان کے وزیر اعظم کی بھی جیت ہے، چونکہ ابھی حال ہی میں جو OIC سمٹ ہوا اس کے اندر بھی عمران خان نے تمام ملکوں کے سامنے، جس میں 100 ممالک سے زائد کی ڈیلیگیشنز آئے ہوئے تھے، ان کے سامنے یہ کہا کہ جناب اسلامو فوبیا پر جو بات کی کہ دنیا بھر کو اسلامو فوبیا پر اکٹھا ہونا پڑے گا، دنیا بھر کو ایک نیریٹو بنانا پڑے گا، ایک موقف بنانا پڑے گا اسلامو فوبیا کے متعلق، جو مسلمانوں کے متعلق جو غلط رائے دی جاتی ہے اس کے اوپر ایک نیریٹو بنانا پڑے گا۔ آج جو بات پیوٹن نے کی ہے وہ بڑی زبردست، اور پاکستان کے مقدمے کی حمایت کی ہے، اسلامو فوبیا پر بات کی ہے۔ آپ ذرا ان کی خبر جو ہے وہ ملاحظہ فرمائیں۔ خبر کہہ رہی ہے Insulting Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam does not count as freedom of expression. It is violation of religious freedom and the violation of the sacred feelings of people who profess Islam, says Russian President Vladimir Putin۔ وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ یہ وائلیشن ہے ریلیجیس فریڈم کی، یہ مذہبی آزادی کی بھی یہ وائلیشن ہے۔ اس کو آپ فریڈم آف ایکسپریشن کا نام کسی صورت نہ دے، یہ مسلمانوں کی دل آزاری والی بات ہے۔ جتنے عرب مسلمان ہیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے انسان اس دنیا کے اندر رہتے ہیں، جو انسان ہیں، جن کا ضمیر زندہ ہے، جن کے پاس عقل شعور ہے، اس ہر شخص کی دل آزاری ہے اگر آپ کسی بھی مذہب سے ریلیٹڈ کوئی بات کرتے ہیں۔ اگر اسلام سے ریلیٹڈ کوئی بات ہوتی ہے تو دنیا بھر کی انسانیت کی یہ تذلیل ہے۔ اس کے علاوہ پھر ہمیں بھی یہ اجازت ہونی چاہیے، ہم بھی کسی بھی مذہب کے خلاف کوئی بات کرتے ہیں، ہماری بات تو اتنی ناگوار گزرتی ہے۔ ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ فریڈم آف ایکسپریشن دنیا کے بڑے بڑے اداروں کی آپ بات دیکھ لیں، دنیا کے بڑی جمہوریت کے چیمپئن کے دعوے دار بننے والے لوگوں کی بات دیکھ لیں۔ ایسا میڈیم جو یہ کہتا تھا کہ جناب ہمارے اس میڈیم پر آپ کسی بھی قسم کی کا اظہار خیال کر سکتے ہیں، آپ کسی پر تنقید کر سکتے ہیں، اپنا اوپینین دے سکتے ہیں، ہمارے اوپر پابندی لگا دی گئی۔ یہ بھی فریڈم آف ایکسپریشن کے خلاف تھا۔ اگر آپ کو
فرانس کے اندر ہونے والی گستاخی جو ہے وہ فریڈم آف ایکسپریشن نظر آتی ہے، اگر آپ کو دنیا بھر میں آقا علیہ السلام کی شان میں ہونے والی گستاخی فریڈم آف ایکسپریشن نظر آتی ہے، تو پھر ہم نے تو صرف 2-3 ویڈیوز کی تھی اور اس ویڈیوز کو آپ نے مدعا بنا کر پورے چینل ڈیلیٹ کروا دیے، تب آپ کو فریڈم آف ایکسپریشن یاد نہیں ہے۔ 2012 کے اندر ناروے میں مجھے یاد ہے، ڈنمارک کے اندر جو ہے وہ گستاخی کی گئی تھی آقا علیہ السلام کی شان میں، اور گستاخانہ جو خاکے ہیں وہ یوٹیوب کے اوپر ڈالے گئے تھے، گستاخانہ مواد ڈالا گیا تھا، اس کو پاکستان نے مٹانے کی کوشش کی، پاکستان نے کوشش کی وہ ویڈیو ڈیلیٹ ہو جائے، ہم وہ ویڈیو ڈیلیٹ نہیں کروا سکے کیونکہ اس ٹائم بھی اس ادارے نے یہ موقف اپنایا تھا کہ جناب یہ تو فریڈم آف ایکسپریشن ہے، یہ آپ کا رائٹ نہیں ہے کہ آپ کسی کے جذبات کو ایسے کہیں کہ آپ یہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دیں۔ تو پھر جب ہم نے اپنے فریڈم آف ایکسپریشن کا اظہار کیا، جب ہم نے اپنی آزادی اظہار رائے کا اظہار کیا، تو آپ دیکھیے کہ ہمارے اوپر پابندی لگا دی گئی، بولنا جرم کر دیا گیا، اور جرم یہ تھا کہ ہم نے مسلمانوں کی بات کی تھی کہ مسلمانوں کے پر بڑا ظلم کیا جاتا ہے بھارت میں، کشمیر کے اندر مسلمانوں پر بڑا ظلم کیا جاتا ہے۔ خیر یہ ایک الگ ٹاپک ہے، میں اس پر آج بات کر رہا ہوں۔ دیکھیے اس وقت جو ہے وہ فریڈم آف ایکسپریشن کی آڑ میں جس طرح مسلمانوں کے خلاف دنیا بھر میں کام ہو رہا ہے، وہ فرانس کے اندر ہو رہا ہے، وہ یورپ کے کئی اور ممالک کے اندر ہو رہا ہے، وہ بھارت کے اندر بھی ہو رہا ہے، وہ کشمیر کے اندر ہو رہا ہے، وہ دیگر جو ہے وہ ممالک کے اندر کیا جا رہا ہے۔ ضرورت اس سٹیٹمنٹ کی تھی کہ کوئی بڑا ملک پاکستان کے اس موقف کی حمایت کرے۔ پیوٹن کا اس وقت رشین پریزیڈنٹ، رشیا ایک سپر پاور ہے، رشیا ایک بڑا ملک ہے، رشین پریزیڈنٹ کی جانب سے اس موقف کی حمایت کرنا دنیا کے تمام گستاخوں کے لیے ایک پیغام ہے، اور یہ یورپ کے اندر بھی آئندہ اگر کوئی گستاخی ہوگی تو آج کا یہ جو پیوٹن کا سٹیٹمنٹ ہے یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ آئندہ اگر کوئی گستاخی کا مرتکب ہوگا، آئندہ کوئی سوچے گا گستاخی کرنے کو، تو بڑے ملک جو ہیں وہ اکٹھے ہو کے اس ملک پر سینکشنز بھی لگا سکتے ہیں۔ جس طرح بھی میں نے آپ کو کچھ دن پہلے بتایا تھا، اپنے جو دوسرا چینل تھا میرا جو بند کر دیا گیا، کہ یو ایس نے ایک بل پاس کیا ہے کہ آئندہ ایک ایسا ڈپارٹمنٹ بنایا جائے گا یو ایس حکومت کے اندر جو باقاعدہ طور پر مانیٹر کرے گا کہ کوئی کسی جگہ پر اسلام کے خلاف کوئی بات تو نہیں کر رہا، کہیں کوئی گستاخی رسول کا مرتکب تو نہیں ہو رہا۔ اگر کوئی یہ کام کرے گا اور وہ ملک اس شخص کے خلاف ایکشن نہیں لے گا تو اس ملک کے اوپر پابندیاں لگیں گی، امریکہ خود اس ملک کے اوپر پابندیاں لگائے گا۔ گویا یہ وہ وقت آ گیا ہے جب بڑے بڑے ممالک جو ہیں وہ پاکستان کا نیریٹو سمجھ رہے ہیں، پاکستان کی حکومت کا موقف سمجھ رہے ہیں، اور اس میں ہمیشہ میں کریڈٹ دیتا ہوں تحریک لبیک پاکستان کو، چونکہ انہوں نے یہ بیڑا اٹھایا تھا، انہوں نے یہ موقف اپنایا تھا، انہوں نے اس درخت کی جو ہے وہ بنیاد رکھی تھی، جس کے بعد ہر جگہ پر پھر اس پر بات چیت کی گئی۔ اب جو ہے وہ فائنلی بڑے ممالک اس نیریٹو کو، اس موقف کو سپورٹ کریں، بڑی اچھی بات ہے۔ فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے اس کے قانون، اس کے لاز بھی وضع ہونے چاہیے، اس کی حدود وضع ہونی چاہیے، لائن ڈرا ہونی چاہیے کہ یہ جملہ، یہ الفاظ فریڈم آف ایکسپریشن کے زمرے میں نہیں آتے، کسی کے مذہب کی، کسی کے پیغمبر کی کوئی ایسی بات کرنا فریڈم آف ایکسپریشن کے زمرے میں نہیں آتا۔ یہ لائن ڈرا ہونی چاہیے، عالمی سطح پر اس پر قوانین بننے چاہیے اور سخت امپلیمنٹیشن ہونا چاہیے۔ اس چینل کا خیال رکھیں، میں آئندہ کے بعد اسی چینل پر آپ کو ویڈیوز کرتا ہوا نظر آؤں گا۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔